حضرت یوسف صبر پادانی اور اللہ کی تربیت کی مکمل کہانی۔ حضرت یوسف اللہ کے چلی اور قدر نبی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ یوسف بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، ذہین اور نیک سیرت تھے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب انہیں بہت چاہتے تھے۔ یہی محبت بعد میں ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا سبب بنی۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایک عظیم مستقبل کی نشانی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ یہ خواب بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں۔ مگر بھائیوں کے دلوں میں حسد پہلے ہی موجود تھا۔ وہ کہنے لگے کہ والد یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی حسد نے خطرناک منصوبے کو جنم دیا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت دی کہ یوسف کو سیر کے لیے لے جائے۔ باپ کا دل گھبرا رہا تھا مگر مجبوراً اجازت دے دی۔ جنگل میں جا کر بھائیوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور والد کے پاس آ کر جھوٹا قصہ سنایا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر کہا، یہ قمیص تو صحیح سلامت ہے، ضرور تم نے کوئی بات کر لی ہے۔ انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ کنویں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالتے ہوئے یوسف کو پایا اور مصر لے جا کر ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ مصر کے ایک اعلیٰ افسر عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں علم، حکمت اور حسن عطا کیا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی اور ایک دن انہیں بلائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے، اسی دوران قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ معاملہ کھل گیا اور ایک گواہ نے فیصلہ دیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے مگر بدنامی کے خوف سے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام کا کردار مثالی رہا۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور ان سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور پھر خوابوں کی درست تعبیر بتا دی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی سے کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بڑی بالیاں 7 سوکھی بالیوں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط آئیں گے۔ بادشاہ نے یوسف کو بلانے کا حکم دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ جب حق واضح ہو گیا تو بادشاہ نے انہیں عزت کے ساتھ رہا کیا اور ملک کا خزانہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ قحط کے زمانے میں دور دراز سے لوگ اناج لینے آتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے مگر انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور آخر کار اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آئے۔ جب سب نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی تو ان کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔
سورہ چاند اور 11 ستاروں کا سجدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سبق: حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے حسد تباہی لاتا ہے، صبر کا انجام کامیابی ہے۔ پاک دامنی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی تردید انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔